ہر قسم کی کبریائی اور بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، انگن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، محرم الحرام من شعائر اللہ، اللہ کا مہینہ، حرمت والا مہینہ۔ اس حرمت والے مہینے میں کربلا میں ایک معرکہ ہوا ہے، اہل بیت کو بے دردی سے شہید کر دیا۔ اہل بیت کون ہے وہ میں پچھلا جمعہ پڑھا چکا ہوں۔ اس میں سب سے پہلے پیغمبر کی ازواج مطہرات، اور پھر علی، فاطمہ، حسن، حسین رضی اللہ عنہم۔ اللہ کو یہ بڑے پیارے ہیں۔ بریدہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں خطبہ دے رہے تھے، کہ حسن یا حسین، یا ایک حدیث میں یہ دونوں ہی حسنین کریمین، سرخ جوڑا پہنا ہوئے اور مسجد میں داخل ہوئے، اور کبھی چلتے ہوئے گر جاتے ہیں یا کبھی اٹھ جاتے ہیں، جیسے بچہ گرتا ہوتا ہے، 2 قدم اٹھائے اور گر گئے، پھر کھڑے ہو گئے اور پھر منبر کی طرف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ روک دیا اور منبر سے اتر گئے، اور جا کر حسن کو اٹھا کر منبر پر لے آئے، اور صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام نے پہلی مرتبہ ایسا کیا۔ دوبارہ خطبہ شروع کر دیا، کیا فرمایا؟ انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ اللہ تعالی نے سچ فرمایا، اولاد اور مال ایک بڑی آزمائش ہے۔ فرأیت ہذین فلم اسبر، میں نے ان دونوں کو دیکھا کہ یہ بار بار گر رہے تھے، مجھ سے صبر نہ ہو سکا، میں نے خطبہ روک کر اور اپنے بچوں کو اٹھا کر منبر پر بٹھا لیا۔ ان کو کربلا میں شہید کر دیا، جسے پیغمبر کا اتنا پیار۔ سوچئے گا ذرا، اس امت محمدیہ کی اکثریت کا کردار، یا جنہوں نے کوفیوں نے بلا کر دھوکے سے سارا خاندان ہی قتل کر دیا۔ یہ پیغمبر کے جو 2 پھول ہیں، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہما ریحانتایا من الدنیا، یہ دونوں
حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہم دنیا میں میرے خوشبودار پھول ہیں. پیغمبر کا اپنے نواسوں سے اتنا پیار ہے. اور جس امت کے لیے پیغمبر رو رہا ہے اس امت میں ایک فرقے نے پیغمبر کے اس خاندان کو ہی شہید کر دی، اور ہم انہیں سلام کرتے پھرتے ہیں یا 10 محرم کو انہیں پانی پلاتے ہیں. میں نے پچھلے جمعے بتلایا ہے، میرا کلپ بھی وائرل ہے. جواد نقوی نے خود اعلان کیا کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ہمارے بڑوں نے قتل کیا، ہم تو کفارہ دے رہے ہیں. کن کو قتل کیے؟ پیغمبر کے پھولوں کو، پیغمبر کے اہل بیت کو. اور پیغمبر کا ان سے پیار کتنا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بوسہ دیا، پیار کیا. تو اقرا بن حابس نے تعجب کیا، اس نے کہا میرے تو غالباً 10 بیٹے، میں نے آج تک کسی بچے کو پیار نہیں کیا. میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ حسن کو بار بار بوسہ دے رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من لا یرحم لا یرحم. جو رحم نہیں کرتا آسمان والا بھی اس پر رحم نہیں کرے گا. اور کوفیوں نے اس خاندان کے ساتھ کیا سلوک کیا، اسی لیے مثل مشہور ہے الکوفی لا یوفی. اہل بیت کو بھی قتل کیا اور دین کو بھی برباد کیا. ساری شریعت یہ کوفے سے آئی ہے. پیغمبر کی شریعت کے مقابلے میں یہ ساری حنفی شریعت کوفے سے آئی ہے. فرمایا من لا یرحم لا یرحم. جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین منی وأنا من حسین احب اللہ من احب حسینا. کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ مجھ سے اور میں حسین سے ہوں. ہمارے ہاں معاشرے میں آ کر کہہ دینا میں فلاں کا بیٹا ہوں. ہم عزت اور احترام دیتے ہیں اس کے والد کی وجہ سے. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میں حسین سے ہوں اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ مجھ سے. اور اللہ بھی اس بندے سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا. میرا اعلان ہے میں حسین اور آل حسین سے محبت کرتا ہوں. لیکن یہ چوڑے نہیں جو قبر پرست ہیں اور گھوڑے پرست ہیں. بے شک ان کا نسب علی تک پہنچتا ہو. جو جانوروں کا پجاری ہے اس کا اہل بیت سے کیا تعلق ہے؟ اہل بیت میں وہ شامل ہے
جس کا عقیدہ اللہ کی توحید والا وحدہ لا شریک مانتا ہے، اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے جو حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرتا ہے۔ امام البانی اس حدیث کو حسن کہتے ہیں۔ اپنے دل میں کسی صحابی کے بارے میں، ان کا ڈبل درجہ ہے، یاد رکھیے گا، ایک تو یہ صحابی ہے حسین، حسن، علی، فاطمہ، دوسرا یہ اہل بیت میں سے بھی ہے، خالی صحابی نہیں۔ اور ہم کسی صحابی کے بارے میں یا اہل بیت میں سے کسی فرد کے بارے میں اگر کوئی شخص دل میں کوئی بغض اور عداوت رکھتا ہے، یاد رکھیے گا جنت میں داخلہ ممکن نہیں ہے، کہ جنت میں تو جنتیوں کا سردار جو ہے وہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا حسن سردار ہے، سید ہے، وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے یقین ہے کہ یہ حسن ایک وقت آئے گا مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلح کروا دے گا۔ اور حسن رضی اللہ تعالی نے علی کی شہادت کے بعد اپنے ساتھیوں کو دیکھ کر ان کی نالائقی اور ان کی منافقت اور امت کی بہتری کے لیے اپنا ہاتھ جا کر امیر معاویہ کے ہاتھ میں دے دیا تھا رضی اللہ تعالی عنہ۔ گالیاں ابو بکر کو دیتے، گالیاں عمر کو دیتے ہو، گالیاں عثمان کو دیتے ہو۔ میں نے پوچھا کہ امیر معاویہ کی ہاتھ میں کس نے اپنی خلافت دی تھی؟ علی کے بیٹے حسن رضی اللہ عنہم، تو گالیاں ابو بکر کو کیسے؟ کہا ابو بکر نے سب سے پہلے علی کا خلافت غصب کر لی تھی، اگر وہ نہ کرتا تو یہ بھی نہ کرتا۔ لا الہ الا اللہ۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی حسن کے حلم، بردباری، شجاعت، تقوی اور امت کی خیر خواہی کا تذکرہ کیا کرتے کہ دو بڑی جماعتیں ہیں، پیغمبر نے فرمایا فئتین عظیمتین، دو بڑی جماعتیں من المسلمین، مسلمانوں کی۔ اور آج یہ بنو امیہ پر زبان درازی کرتا ہی رہتا ہے۔ بنو امیہ کو خلافت کس نے دی؟ اہل بیت نے۔ حسن رضی اللہ تعالی اور حسین رضی اللہ تعالی صحابہ ان سے محبت کیا کرتے تھے۔ اہل ایمان، اہل توحید کو بھی چاہیے ان سے محبت کریں۔ اہل بیت کے بارے میں دل میں کوئی بغض، کوئی کینہ، کوئی عداوت، کوئی بغاوت، یہ مسلمان کا شیوا نہیں۔ کل نبی کی چھتری کے نیچے حسن اور حسین اور علی اور فاطمہ کھڑے ہوں گے، اور جو بغض اور عداوت رکھتا ہے ان سے، اس کو جگہ ملے گی؟ ٹھنڈے دل سے سوچیے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی کیا فرماتے ہیں؟ ارقبوا محمدا فی اہل بیتی، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ کہا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں ابو بکر کی جان ہے،
پیغمبر کے قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا مجھے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے بہتر لگتا. میں اس لیے ان سے محبت کرتا ہوں کہ یہ پیغمبر کے رشتہ دار، اور ان رشتہ داروں کو کیسے بے دردی سے قتل کر دیا. اور ایک بات، عمر کا زمانہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے اپنے بیٹے عبداللہ نے اجازت چاہی آپ نے فرمایا باہر بیٹھو. وہ باہر بیٹھ گئے. کچھ وقت گزرا تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے. غلام نے بتایا حسین بن علی ہے، کہا فوراً اندر لے آؤ. بیٹے نے شکایت کی میں آدھا گھنٹے پہلے کا آیا ہوں اور آپ نے مجھے باہر بٹھایا ہوا ہے. اور علی کا بیٹا آیا، فرمایا جانتے نہیں یہ کس کا نواسہ ہے؟ یہ نواسہ رسول ہے. اور ایک روایت میں تو آتے ہیں عبداللہ واپس جا رہے ہیں، عبداللہ ابن عمر، راستے میں حسین مل گئے. پوچھا کدھر جا رہے ہو؟ کہا ابا جی سے ملنے آیا تھا، اجازت نہیں ملی. کہا تمہیں نہیں ملی تو پھر میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں. اتنے میں عمر رضی اللہ تعالی اپنے کام سے فارغ ہو گئے. آپ نے دیکھا تو حسین کو آواز دی تم کدھر جا رہے ہو؟ تمہارے لیے تو وقت ہی وقت ہے. اس حسین کو کوفیوں نے بلا کر کربلا میں شہید کیے. کل کیا جواب دو گے؟ عمر رضی اللہ تعالی عنہ، زمانہ عمر ہے، عام الرماد ہے، قحط پڑ گیا. ایک شخص نے چوری کی، آپ نے چھوڑ دیا کہ قحط پڑا ہوا ہے. قحط کا زمانہ، اہل بیت سے محبت صحابہ کی. عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، نبی کے چچا، سگے چچا، اور کہا آئیے نماز استسقاء پڑھتے. نماز پڑھی اور کہا اللہ، نبی تو دنیا میں نہیں، یہ نبی کا چچا عباس ہے، ہم اسے لے کر آئے ہیں، ہم بھی دعا کرتے ہیں یہ بھی دعا کرتا ہے، اللہ بارش برسا دے. آسمان والے نے بارش برسا دی. یہ ہے سادات سے پیار، اہل بیت سے پیار. ورنہ عمر کی کا مقام اور عظمت کوئی کم ہے؟ آپ ایک مرتبہ کھانا کھا رہے تھے، ہاتھ لگ گیا ام المومنین کے ہاتھ کے ساتھ ایک ہی برتن میں. کہا اللہ کے نبی پردہ کروائے ان کو. آسمان والے نے فوراً قرآن نازل کر دیا. امی عائشہ کہا کرتی تھی کہ قرآن اترتا تو میرے بستر میں ہے لیکن اترتا عمر کی رائے کے مطابق ہے. عمر کا مقام کوئی کم ہے آسمان کے، لیکن عمر اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اور اہل بیت میں سے چچا عباس کو لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں ذرا دعا کیجئے. اس سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ زندہ سے وسیلہ جائز ہے. مردے کو تو ویسے نہیں پتا، مردہ مردہ ہی ہوتا ہے. خلافت عثمان رضی اللہ تعالی حسن اور حسین کو عزت اور احترام، بیت المال سے ان کے حقوق کی ادائیگی، کہ یہ پیغمبر کے گھر والے. حالات خراب ہو گئے، یہ نہیں کہ ابو بکر محبت کرتا اور حسن نہیں کرتا. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف سبائی آ گئے، حالات بدل گئے.
حسن اور حسین تلواریں لے کر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر پہرا دے رہے ہیں۔ علی نے کہا جاؤ، کوئی اندر نہ جانے پائے۔ دونوں تلواریں لے کر کھڑے ہوئے۔ فتنہ باز تو پچھلی دیواروں سے کود گئے، یہ باہر کھڑے رہ گئے اس طرف۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حسن سلوک، البدایہ والنہایہ اٹھا کر دیکھ لو، لاکھوں روپیہ دیا کرتے تھے کہ آپ کا یہ حق ہے۔ اہل بیت بھی صحابہ سے محبت کرتے ہیں اور صحابہ بھی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اس لیے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ دیکھتے ہیں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغمبر کے کاندھے پر سوار، پیار سے کہتے ہیں حسین تیری سواری بڑی اعلی ہے۔ نبی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو بکر سوار بھی بڑا اعلی ہے، سوار بھی بڑا اعلی ہے۔ یہ علی کی محبت اور پیار ابو بکر اور عمر کے ساتھ دیکھیے۔ آپ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، نام ابو بکر بن علی، دوسرا بیٹا پیدا ہوا عمر بن علی، تیسرا بیٹا پیدا ہوا عثمان بن علی رکھا۔ ان صحابہ کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھے۔ اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں بیٹے پیدا ہوئے، پہلے بیٹے کا نام ابو بکر بن حسن، دوسرے بیٹے کا نام عمر بن حسن، اور تیسرے بیٹے کا نام طلحہ بن حسن رکھا۔ یہ لازم و ملزوم ہے، یہ پیغمبر کے صحابہ شاگرد ہیں اور یہ صحابہ اہل بیت میں سے بھی ہیں۔ اور کربلا کے اندر جنہیں رافضی علی اکبر اور علی اصغر کہتا ہے، ان کا اصل نام کیا تھا؟ شہادت جنہوں نے پائی ابو بکر بن علی، عمر بن علی، جنہوں نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر شہادت پائی تھی۔ یہ محبت اور پیار ہے اہل بیت کا صحابہ کے ساتھ۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خلافت ابو بکر میں جب قرآن کو جمع کیا گیا تدوین، کہا ابو بکر نے اللہ کی قسم وہ کام کیے جو اللہ کو سب سے زیادہ پیارا ہے۔ حقیقت کی دنیا میں رہا کریں۔ لوگ غلط کہتے ہیں کہ حق چار یار اہل بیت سے محبت نہیں کرتے، لوگ غلط کہتے ہیں کہ اہل بیت ان چاروں کے ساتھ محبت نہیں کرتے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے، آپ کی اہلیہ اسما بیوہ ہو گئی، ان کے ساتھ جو نکاح کیا وہ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا تھا۔ اور کتنے ہی موقعوں پر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کوئی مسئلہ، کوئی حکم، کوئی فیصلہ اور علی کو پتہ لگتا، وہ آتے اور کہتے اللہ کی نبی کی حدیث یہ ہے امیر المومنین، تو آپ کیا فرماتے؟ لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ آپ اس کی محبت اور پیار۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ، ویسے ایک بات ہے، ساری نسبتیں قیامت کے دن ختم ہو جائیں گی،
سوائے اہل بیت کی نسبت یہ باقی رہے گی. یاد رکھیے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے ساری نسبتیں ختم ہو جائیں گی. اہل بیت کے ساتھ جس کی نسبت ہوگی نبی کے خاندان کے ساتھ، سادات کے ساتھ، آل جعفر، آل عقیل، آل عباس، آل ہاشم، ان ہاشمی اور قریشیوں کے ساتھ ہمارے بر صغیر میں انہیں سید کہا جاتا ہے. ان کے ساتھ جو نسبت ہوگی وہ فائدہ دے گی، لیکن بنیاد اللہ کی توحید ہوگی. ورنہ یہ کتنے ہی دل بھی کالے اور لباس بھی کالے جانوروں کے پجاری. اہل توحید کا اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے علی رضی اللہ تعالی عنہ سے درخواست کی، علی اپنی بیٹی کا ام کلثوم کا نکاح میرے ساتھ کر دے. اور علی نے قبول کیا اور نکاح کر دی. اور عمر نے کہا مجھے ضرورت نہیں ہے، میں نے صرف اس لیے یہ نکاح کیا ہے کل قیامت کے دن نبی کی نسبت مجھے فائدہ دے دے گی. یہ اہل بیت کے ساتھ تعلق ہے. ویسے آج کے ہمارے بر صغیر کے سید جو ہے وہ تو کہتے ہیں سید کا نکاح غیر سید سے تو ہو ہی نہیں سکتا. اور میں نے پچھلے مہینے قدوس میں جمعہ پڑھایا تھا نا، جو میرا نمبر آتا ہے جمعے کا، تو میں نے کہہ دیا سید کا نکاح غیر سید کے ساتھ، غیر سید کا نکاح سیدہ کے ساتھ. وہ ایک بابا بیٹھے کہتے توبہ توبہ، ایسا توبہ توبہ کہتے یہ کیسا سید ہے. اور ہمارے جو سید ہے وہ بڑے ہی سخت ہے. ان کا ایک بزرگ فوت ہو گیا، یا آپ کا ادوال میں مجھے انہوں نے فون کیا کہ شاہ صاحب نکاح پڑھائے. میں کہیں پر پھنسا ہوا تھا بڑا. میں نے کہا پہنچنا مشکل ہے، وہاں خطیب صاحب کو کہیں پڑھا دیں گے. اس نے کہا جی سید فوت ہوا ہے، غیر سید جنازہ کیسے پڑھائے گا؟ سید کا جنازہ بھی غیر سید. لا الہ الا اللہ. اور پیغمبر علیہ السلام نے اپنی پھوپھی کی بیٹی اپنے ہی غلام کے نکاح میں دے دی. سیدہ کا نکاح غیر سید سے کر دیا. یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ بناوٹی سیدوں کا ڈرامہ ہے کہ سید کا نکاح صرف سید میں ہو سکتا ہے. ہمارے اٹک کے اندر ایک سید گھر میں غیر سید نے رشتہ بھیج دیا کہ اپنی بیٹی کا رشتہ ہم لینا چاہتے ہیں آپ سے. انہوں نے مقدمہ کر دیا عدالت کے اندر کہ جرت کیسے ہوئی سید کے گھر غیر سید آ جائے. اور پھر تیسرا ڈرامہ جو یہ سید کرتے ہیں، آپ کہیں گے شاہ جی اپنے ہی خلاف شروع ہو گیا. تیسری بات یہ کہتے ہیں فاطمہ کی اولاد سید ہے، باقی سارے ہی فارغ. علی نے فاطمہ کی زندگی میں کوئی شادی نہیں کی اور اس کے بعد 18 شادیاں کی. وہ ساری علی کی اولاد ہے اور سارے سید ہیں. لیکن یہ رافضی ماننے کے لیے تیار ہے، سنی سید ماننے کے لیے تیار. نا 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 نا، میرے ماموں کہا کرتے تھے بھائی غیر فاطمی اولاد ہے، یہ سید ہی نہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. علی نے اپنی بیٹی کا نکاح عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سے کر دیا. 2 بچے پیدا ہوئے، ایک کا نام زید بن عمر اور دوسری کا نام رقیہ بنت عمر. ایک بیٹی اور ایک بیٹا، تاکہ اہل بیت سے ایک تعلق قائم ہو جائے. علی فاطمہ کے شوہر، حسنین کریمین کے بابا، نبی کا داماد، اور ادھر عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، رقیہ اور ام کلثوم کا شوہر ذو النورین. 2 بیٹیاں، 2 نور والا
نبی کی 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں آئی، اور پہرے پر عثمان کے دروازے پر حسن اور حسین. یہ ہے گلدستہ اہل بیت اور صحابہ کی جماعت کا. ایسے جیسے یہ گلدستہ ہے کہ علی نبی کا داماد ہے، عثمان نبی کا داماد ہے، علی کے بیٹے عثمان کے پہرے دار ہیں، عمر علی کی بیٹی سے نکاح کرتا ہے. یہ سارا صحابہ اور اہل بیت کا گلدستہ ہے. اہل ایمان، میں آپ سے کہوں گا اپنی آخرت برباد نہ کریں. کسی صحابی اور اہل بیت کے بارے میں اپنے اس دل کے اندر ایک ذرہ بھر بھی کوئی بغض اور عداوت نہ رکھے. اگر عداوت رکھی وہ امیر معاویہ ہی کیوں نہ ہو، 1,24,000 صحابہ کی جماعت کیوں نہ ہو، کسی ایک صحابی کے بارے میں کوئی بغض رکھا دوزخ کے ایندھن بن جاؤ گے.